بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ الی آخرہ. ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لانے والا ہے. ایک ایسی قوم کو اللہ لائے گا جس قوم سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی.
اتنا تو آپ کے ذہن میں نقش ہو کر رہنا چاہیے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے لانے کے تعلق سے وعدہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جب اس بات کا احساس ہوا کہ قوم مرتد ہونے والی ہے، قوم کے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان استغنا کے ساتھ، انتہائی بے پرواہی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے ارتداد کر جانے سے دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو ڈالے گا جس قوم سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ تو اس آیت شریفہ سے مراد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن شریف میں اللہ نے جس قوم کے لانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ بندے کی قوم ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن شریف میں مہدی موعود علیہ السلام کا نام کہاں ہے، کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہدی موعود آنے والے ہیں، تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ تو یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف میں مہدی کا نام نہیں ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ مہدی کی پوری قوم کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ تم تو ایک ہستی کی بات کر رہے ہو کہ امام کی بات تم کر رہے ہو، پیشوا کی بات تم کر رہے ہو، آیت کی بات تم کر رہے ہو، سالار کی بات تم کر رہے ہو، سردار کی بات تم کر رہے ہو، لیکن ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے تم پڑھو، تو ہم تو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اور پیغمبروں کے تعلق سے تو اللہ نے ایک ایک پیغمبر کے لانے کا وعدہ کیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو لانے کا وعدہ نہیں کیا، ایک قوم کو لانے کا وعدہ کیا ہے۔ ورنہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون ہو سکتے ہیں کہ جس کے لانے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں؟ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ قوم مہدی موعود اللہ کے خلیفے کی قوم ہی ہوگی، ورنہ کسی قوم کے لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں تو ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کو اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا۔ قوم لوط کا ذکر کیا تاراج ہونے کے اعتبار سے، قوم فرعون کا ذکر کیا ڈبوئے جانے کے اعتبار سے، اور دوسری قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا عذاب دیے جانے کے اعتبار سے، دوسری قوموں کا اللہ نے ذکر کیا تو اس حیثیت سے ذکر کیا کہ وہ ساری قومیں اللہ کی معصوب رہی، اللہ کی معذب رہی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اگر قوم کا ذکر کرتا ہے تو ایسی قوم کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مومنین ہیں آپ ان کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ایمان لانے والے قیامت تک جو ہو سکتے ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہونا چاہے، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرنا چاہے، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے انحراف کا راستہ اختیار کرنا چاہے، تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹنا چاہے تو پھر ہٹ جاؤ، پھر جاؤ، منحرف ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم کو دین اسلام کی جو فکر ہے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے عہد اول کے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے رسول اللہ سے ہم کو پیار ہے، رسول اللہ کے نقش قدم سے ہم کو پیار ہے، تو ہم ایسی قوم کو ڈالیں گے جو رسول کے نقش قدم کو اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں چمکا دے گی، دنیا میں چمکا دے گی۔ ہم ایسی قوم کو لاتے ہیں، اور قوم ہوگی جو رسول اللہ کے نقش قدم کو چمکائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات کہہ دی، میرے رسول سے وہ محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر دوسرے کیوں ایسا نہیں ہوئے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سب کو نہیں لاتا، میں ایسی قوم کو رسول اللہ کے نقش قدم چمکانے کے لیے لاؤں گا جس قوم سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں جب چاہتا ہوں کسی قوم کو تو وہ قوم کو میں جب لا لوں گا تو وہ قوم
دنیا میں اپنے حسن عمل کے ذریعے سے، حسن یقین کے ذریعے سے وہ عمل ثابت کر دکھائے گی کہ دنیا یاد کرے گی کیا یہ وہ زمانہ تو پلٹ کر نہیں آ گیا، کہیں عہد اسلام کا وہ پہلا حصہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ نورانیت، یہ عمل کی برکتیں، یہ حسن یقین، یہ توکل، یہ اخراج، یہ ہجرت، یہ توکل، یہ اللہ پر بھروسہ، اس قدر اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر دینا اور اس قدر بھوک پیاس کو برداشت کر لینا، فقر و فاقے کی صعوبتوں کو مصیبت نہیں بلکہ نعمت سمجھنا، یہ کس کا شعار ہو سکتا ہے؟ یا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا، اور یا اس قوم کو یا اس عمل کو اگر کسی نے زندہ کر کے دنیا کے سامنے بتایا تو صرف مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تم تو مہدی کی بات کرتے ہو، ارے ہمارا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ہمارا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور ہر وہ شخص جس کا تعلق قوم مہدی موعود سے ہوگا اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، تو ہمارا اپنا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، پوری قوم مہدی کا ذکر موجود ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو دیکھنا آتا ہو، ان کے لیے جن کی آنکھیں بینا ہو، ان کے لیے جو قرآن کو صحیح معنی میں بلکہ عشق کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ انکار کرنے کے ارادے سے، مخالفت کے انداز میں، اناد کا پہلو سامنے رکھے ہوئے اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ اگر عربی پڑھ کر قرآن کو سمجھاتا، قرآن کو سمجھ میں آنے والی بات ہوتی تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہو جاتا، ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا، اس لیے کہ وہ عربی کا ماہر تھا، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو کیا سب کی ابو بکر کی سمجھ میں قرآن آ سکتا تھا؟ اور وہ تو رئیس تھے، لیکن بلال جیسے حبشی غلام کی سمجھ میں تو قرآن آ سکتا تھا، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا۔ بلال بھی عربی کو سمجھتے تھے اور ابو لہب بھی عربی کو سمجھتا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ بلال عاشق رسول بنے اور ابو لہب مخالف رسول بنا۔ قرآن کے سننے میں دونوں شریک ہیں، لیکن بلال کی ایک حیثیت ہے اور بلال کے ساتھیوں کی ایک حیثیت ہے کہ قرآن سنتے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ہماری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ایک ایک آیت پڑھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان بڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات ہے کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو چبا لیتے ہیں، اور اللہ انہیں سے کہتا ہے موتو بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، تمہارے مر جانے سے، غیظ و غضب میں آنے سے، انگلیاں کتر لینے سے کیا اسلام میں کوئی فرق پیدا ہو سکتا ہے؟ یا قرآن میں کی حقیقت پہ کوئی حرف زنی کر سکتا ہے؟ تم اگر مرنا چاہتے ہو غیظ و غضب و غصے کی حالت میں تو مر جاؤ، لیکن اگر ایمان لانا چاہو، اگر تم خاموشی کے ساتھ سنو اور ایمان کی حالت میں اگر تم تعصب کی عینت کو نکالو اور پھر قرآن کے کلمات کو پڑھو تو قرآن تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہیں کہ مرتد ہونے والے مرتد ہو جاؤ، یہاں اس آیت شریفہ میں پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کیوں ہونے والی ہے، مہدی کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں قرآن نازل ہو چکا، رسول اللہ آ چکے، ہر بڑی چھوٹی چیز بیان کی جا چکی، دین کامل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسوہ حسنہ کو محفوظ کر دیا گیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا۔ اب کیا چیز باقی رہ گئی تھی دین کی کہ مہدی موعود کا ظہور دنیا میں ہونے لگا؟ کیوں مہدی موعود کا آنا ضروری ہے؟ کیا چیز تھی جو باقی رہ گئی تھی؟ کیا دین نامکمل تھا کہ جس کو مکمل کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت دنیا میں ضروری قرار دی گئی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ سب دین مکمل نہیں تھا تو چیخ پکار شروع ہوتی ہے۔ یہ دیکھو
یہ رسول اللہ کے دین کو نامکمل کہتے ہیں، یہ کافر ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ دین نامکمل تھا؟ ہم نے کب کہا کہ دین نامکمل؟ قرآن میں جب آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو بات صاف ہو گئی۔ قرآن کے ذریعے سے کہہ دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن پورا نازل ہو چکا۔ پھر ایسے دین کی کون کہتا ہے کہ دین ناقص تھا؟ اور خود رسول کا دین نہیں، کس پیغمبر کا دین، کون سے پیغمبر کا دین ناقص تھا؟ کیا ابراہیم کا دین ناقص تھا؟ کیا موسیٰ کے دین کو تم ناقص سمجھتے ہو؟ کیا عیسیٰ کا دین ناقص تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا دین ناقص تھا؟ کوئی کام، کوئی دین ناقص نہیں تھا۔ ہر پیغمبر پر جو دین کا نازل ہوا، ہر پیغمبر کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پہلی کلاس میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے یا نامکمل ہوتا ہے؟ پہلی کلاس کے حد تک جو کورس ہے وہ ان بچوں کے اعتبار سے مکمل دے دیا جاتا ہے، دوسری کلاس میں پہنچنے کے بعد پھر اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے دوسری کی حد تک۔ اگر آپ کہیں گے کہ صاحب پہلی کے اعتبار سے دوسری کے اعتبار سے پہلا ناقص یا 8ویں کے اعتبار سے پہلا ناقص، میں کہتا ہوں اس سے مقابلہ مت کرو۔ بچوں کی عمر کو، ان کے ذہنیت کو دیکھو تو وہ جو پڑھایا گیا کامل تھا، اس کی عمر کی حد تک وہ کامل تھا، وہاں نقصان نہیں تھا۔ لیکن جب بچے بڑے ہونے لگے، ذہن ترقی کرنے لگا، ان کی عمر بڑھی، سمجھنے کی صلاحیت بڑھی، تو کورس جو رکھا گیا، نصاب جو بنایا گیا، وہ ان کے طاقت کے اعتبار سے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح گریجویشن کے بعد جو کورس ہوتا ہے وہ ان کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ایم اے کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے کو بی اے کو کم تر سمجھیں گے، میں کہتا ہوں بی اے کی حد تک وہ کامل اور ایم اے کی حد تک وہ کامل ہے، اس کو ملانے کی کوشش مت کرو۔ جس طرح ہر پیغمبر کی تعلیم مکمل، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دین دیا گیا وہ بھی اپنے زمانے میں مکمل تھا۔ پھر اب پوچھتے ہیں کہ جب دین مکمل بھی تھا، آپ یہ کہتے ہیں قرآن بھی پورا نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل بھی کیا اور پورا عمل کیا، پھر اب کیا چیز باقی رہ گئی تھی کہ جس کی تکمیل کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی بات کہی جاتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم سے کرنے کا نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر یہ کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا ضروری ہے تو یہ سوال ہم سے متعلق ہوتا۔ یہ سوال کس سے کرنے کا ہے؟ یہ سوال تو اللہ سے کرنے کا ہے کہ رسول کے بعد تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قوم کو لانے والا ہوں؟ تو اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، میں یرتد منکم عن دینہ، میں یوں ہی قوم کو نہیں لاتا، مگر تمہاری ذہنیتوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری فطرتوں سے میں واقف ہوں، تمہارے کرتوت سے میں پوری مجھے واقفیت حاصل ہے، پوری قوموں کو میں نے دیکھا ہے، 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبروں کو، ان کی قوموں کو میں نے دیکھا۔ کیا ایک پیغمبر کی تعلیم کافی نہیں تھی؟ 1,80,000 پیغمبر آئے تو کیوں آئے؟ تعلیم ایک ہی تھی، لیکن آنے والوں نے جب اس تعلیم کو مسخ کرنا شروع کر دیا، اس تعلیم کو بگاڑنا شروع کر دیا، اس تعلیم کے بجائے اپنی تعلیم کو لگانا شروع کر دیا، تو پھر مجھے اصلی دین کو باقی رکھنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیجنا پڑا تھا، ورنہ ہر دین اپنی جگہ مکمل تھا۔ اور دین کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی تھی دین کی بنیاد۔ ہر پیغمبر نے اسی کو پیش کیا تھا، لیکن یہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام سے لوگ پوچھ سکتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کا دین نامکمل تھا؟ جب اللہ نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو موسیٰ یہی کہیں گے، بھائی دین تو مکمل تھا مگر تم نے اس کو نامکمل کر دیا، بلکہ تم نے اس کو مٹا دیا تھا، اللہ نے اس کو زندہ کرنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ موسیٰ کے بعد پھر جب موسیٰ کی تعلیمات کو موسیٰ کی زندگی میں تباہ کرنے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، دوسرے الفاظ میں آفیشیل وزٹ تھی۔
یہ گئے تھے تو کچھ سیر سپاٹے کے لیے نہیں، سائٹ سیئنگ کے لیے نہیں، گئے تھے آفیشیل وزٹ پر. خدا نے کہا آ جاؤ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، تورات لانے کے لیے گئے تھے، یا تورات مل چکی تھی، خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے. تو اس کے باوجود 40 دن میں جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو دیکھا کہ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں. کتنے دن کا فرق پڑا تھا؟ صرف 40 دن کا. موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کہ جن پر اور جن کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، بے حساب عنایات کیے تھے، لیکن اس کے باوجود قوم نے اللہ کے ہر احسان کو بھلا دیا. حالانکہ پہاڑ کو اٹھا لیا تھا. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو پہاڑ کو تم پر چھوڑ دیتا ہوں. وَإِذْ نَتَقْنَا عَلَيْكُمُ الْجِبَالَ، پہاڑ کو اللہ نے اٹھا دیا تھا. مانو تو پہاڑ کو روکے رکھتا ہوں، ورنہ پہاڑ کو چھوڑ دوں گا تم سب کے سب چپٹ ہو کر رہ جاؤ گے. قوم نے کہا ایمان لاتے ہیں تو اللہ نے پہاڑوں کو ہٹا دیا تھا. کتنے عذاب نازل نہیں ہوئے. جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا. کھانے بیٹھے ہی مینڈک آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک آ رہے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی پورا خون ہو کر رہ گیا ہے. کتنے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا. ہر مقام پر توبہ کرتے رہے اور جہاں سے وہ عذاب ہٹا پھر وہی پرانی روش آ گئی، پھر انکار کرتے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو بھی جب اللہ نے بلایا اور پھر اس کے بعد اس قوم نے پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو خلق مرد کر دیا، مٹا کر رکھ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو لایا تو یہ پوچھ سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے کیا وہ دین نامکمل تھا؟ خدا تو کہتا ہے کہ میرا دین تو مکمل تھا، مگر تم ناقصوں نے، تمہارے جیسے بے دینوں نے دین کو بدل کر رکھ دیا تھا. تو دین کو اس کی اصلی بنیادوں پر برپا کرنے کے لیے میں نے نئے پیغمبر کو بھیجا، نئی قوم کو لایا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر عیسائی تعلیم اپنی جگہ پر رہتی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دنیا کو دیا تھا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو باقی رکھا؟ بنیادی باتوں میں اختلاف کیا. عیسیٰ نے تو کہا تھا ایک اللہ کی پرستش کرو، مگر عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو 3 خدا کو پوجیں گے. ٹرینٹی آف گاڈ، خدا کی تثلیث، ایک خدا جو ہے وہ خدا، دوسرے مریم وہ بھی خدا، تیسرا عیسیٰ وہ بھی خدا، ہم 3 کو خدا مانیں گے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا؟ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی وحدت کو پھر سے برپا کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں کیا اللہ پیغمبر کو نہیں لائے گا؟ تو ہر پیغمبر لانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب قوم کے ماننے والے اس قوم کی جب اس پیغمبر کی تعلیمات کو درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں، اس قوم کی تعلیمات کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک قوم کو، ایک نبی کو لاتا ہے، اس نبی کے ذریعے سے ان پرانی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے، اور تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پھر سے اچھائی سمجھ میں آ جائے، برائی سے دور ہو جائیں. اس لیے کہ جب تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا دنیا میں نیکی نہ پھیل سکتی ہے نہ برائی مٹ سکتی ہے. اسی لیے اللہ توحید کی بات کرتا ہے، ایک سے ڈرو، ایک کو مانو، ایک کو پوجو، تو پھر تمہارے دل میں ایک کے پاس مرنے کے بعد جواب دہ ہونے کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو تم کو برائیوں سے روکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر دنیا میں کوئی نیکی پرورش نہیں پا سکتی. اس لیے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، جواب دہی کا احساس ہے، پارلیمنٹ کا ممبر پارلیمنٹ میں جواب دینا، لوگوں کو جواب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ اچھے کام کرتا ہے. ورنہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو جواب دہی کا احساس نہ ہو تو کون اچھے کام کرے گا؟ اچھے کام اس وقت کرتے ہیں جبکہ کسی کے پاس جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ تم کو یاد رکھو، مرنے کے بعد تم سب میرے پاس آنے والے ہو، میں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہوں. بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، میں نے تم کو کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. میرے پاس فرشتے نورانی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے تم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا. اپنی ہزارہ مخلوقات میں سے ایک انسان تجھے میں نے اپنا نائب بنایا، تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا.
تو चांद पर कमंदे फेंक सकता है, सूरज की शुआओं से तू एनर्जी पैदा कर सकता है, दुनिया की हर चीज को तू काम में ला सकता है, जंगलों को तू काट देता है, नहरों को तू काट कर अपने काम में लेता है, समंदरों जजीरों को खत्म करते हुए तू वहां पर बिल्डिंग बना सकता है। कौन सी कायनात की चीज है जिस पर मैंने तुझे तसर्रुफ नहीं दिया? और उसके मुकाबले में मैं तुझसे यही पूछता हूं, कायनात को तेरे हवाले किया, इसके मुकाबले में तूने अपने आप को किसके हवाले किया? किसके हवाले किया? क्या कायनात हमारे हवाले? उसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी कायनात के हवाले हो जाएं। आज दुनिया यही कर रही है, आज दुनिया यही कर रही है। दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है, सबके जबान पर यह है कि भाई ये सारी दुनिया, महदी माऊद ने कहा कि दुनिया को छोड़ो, यह ऐसी गलत बात है, हमारी समझ में नहीं आती। दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है। महदी माऊद ने कब कहा कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा नहीं की गई है? महदी माऊद ने भी यही कहा, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए पैदा किया गया है। ये चांद और सूरज तुम्हारे लिए, ये आसमान जमीन तुम्हारे लिए, इसकी गर्दिशें तुम्हारे लिए, ये जंगल की सारी लकड़ी तुम्हारे लिए, जमीन की पैदावार तुम्हारे लिए, फल फलारी तुम्हारे लिए, सब्जियां तुम्हारे लिए, जानवरों का गोश्त तुम्हारे लिए, हड्डी तुम्हारे लिए, खाल तुम्हारे लिए, बाल तुम्हारे लिए। कौन सी चीज है जो अल्लाह ने अपने लिए पैदा की है? कायनात की हर शय किसके इस्तेमाल में आती है? इंसान के इस्तेमाल में आती है, तो उसकी कीमत बन जाती है, उसकी कीमत लग जाती है कि मैं इंसान के काम आ गई, इंसान ने उसकी बोली लगा दी, तो फिर उस शय की कीमत बढ़ जाती है, वो शय वो चीज गिरांतर होकर रह जाती है। एक जमाने में टमाटो को कोई पूछता नहीं था, उसको जंगली फल के नाम से, पंडू के नाम से याद करते थे, तो कोई जानता भी नहीं था। और जब इंसान की नजर उस पर पड़ी और उसको खाने लगे, तो आज 40 रुपये भी हो जाएं तो आदमी खाने के लिए तैयार है, इसलिए कि इंसान की नजर पड़ी तो उसकी कीमत बढ़ी, इंसान की कीमत पड़ी, नजर पड़ी तो फिर उसकी कीमत बढ़ने लगी। जिस शय पर इंसान की नजर पड़ती है उस शय की कीमत गिराकर होती हुई चली जाती है। अल्लाह ताला ने हर शय को इंसान के हवाले किया, लेकिन उससे ये पूछता है, सारी कायनात लंबी चौड़ी वसी वारीज, इस रंगीन कायनात को मैंने तेरे हवाले किया और तुझको, इस पूरी कायनात को मैंने तेरे लिए पैदा किया। अब इंसान तू बता कि तू किसके लिए पैदा हुआ? टमाटे को अल्लाह ने तुम्हारे लिए, बटाके को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, मगर तुम कहते हो मैं भी बटाके के लिए पैदा हुआ हूं। अरे भाई ये क्या बात होगी? तू बटाके के लिए पैदा हुआ है? नहीं, बैगन को अल्लाह ने तेरे लिए पैदा किया और तू ये पलट कर कहता है मैं बैगन के लिए पैदा हुआ हूं। तो अल्लाह कहता है कि कितनी गलत बात है, कायनात की हर चीज को मैंने तेरे लिए बनाया और तुझे मैंने अपने लिए बनाया, इसलिए कि कायनात की हर शय से तू अफजल। अब बता तेरे से अफजल कौन है? तो हम सब कहते हैं हमारे से अफजल है जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। तो यूं कहे कि हर शय मेरे लिए और मैं तेरे लिए। खुदा यही दीन की असल बुनियाद यही है कि तुम गैरों के लिए न रहो, तुम मेरे लिए हो जाओ, तुम मेरे लिए हो जाओ, बस यही अल्लाह तबारक व तआला। यही है दीन का खुलासा, यही है मजहब की जान, और इसी को समझाने के लिए तशरीफ लाए थे हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम। और साफ तौर पर आपने कहा, अरे यहां तक के अल्लाह से तू ये कह दे मैं नहीं हूं, तू ही तू है, मैं नहीं हूं तू ही तू है, यहां तक अपनी भी नफी कर दो और उसके मुकाबले में उसमें अपने आप को इतना दफन कर दो, खत्म कर दो, जम कर दो कि ये कह दो कि मेरा क्या वजूद है। अरे मैं, तूने पैदा किया तो मैंने अपने खुद ही से, अपने इख्तियार से मैं अपने आप को खत्म करता हूं और नफी मेरी करता हूं और ये कहता हूं मैं तो कुछ भी नहीं, वो तू ही तू है। और सच्ची बात तो यही है कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम बोल रहे हैं तो इसलिए कि अल्लाह ने हमको रूह अपनी डाली तो हम बोल रहे हैं, वरना ये रूह न हो तो ये आज जो आबिद खुलमीरी आप कह रहे हैं अभी से रूह निकल जाए क्या करेंगे? भाई जल्दी करो।
دیر نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا آدمی مرنے کے بعد دیر نہیں کرنا چاہیے. ابھی اب تک تو پوجا کرتے تھے, جمع ہوئے تھے سننے کے لیے, اب کیا ہوا ہے؟ بولے سننے کا وقت تھا سنے, جب بولتا تھا تو سنے, اور جب بولنے کے لیے اللہ نے جو چیز رکھی تھی اس وقت تک اس کی قیمت تھی. جب اللہ نے اپنی چیز کو لے لیا تو تم نے کہا یہ ہمارے کام کی نہیں, اب اس کو اسی کے پاس بھیج دینا چاہیے. اسی کے پاس ہم بھیج دیتے ہیں, اسی کے پاس ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ چیز کب تک رہتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں, غلط بات ہے. روح نکل جائے تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں, کان تو رہتے ہیں لیکن سننے سے انکار. برابر خون ہے مگر حرارت نہیں, حرکت نہیں. یہ سب حرکت کہاں سے آئی؟ یہ حرارت کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ اللہ نے دی. تو ہے تو میں ہوں, اور جب تو نہیں تو پھر میں کیا ہوں؟ بس تو نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ مہدی موعود نے فرمایا ارے کمال کی بات تو یہی کرو کہ اس کے سامنے کہہ دو میں نہیں, تو ہی ہے. میں بول بھی رہا ہوں تو جب تک تیری اجازت نہ ہوتی تو میں بول بھی نہیں سکتا. کتنے ہی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کے منہ میں زبان ہے, لیکن کوئی میری طرف بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. بھی زبان ہے ہر ایک کے منہ میں, کیوں نہیں بول سکتا؟ بولنے کی بھی طاقت چاہیے, اور وہ طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ طاقت دے تو بولے, اور وہ طاقت نہ دے تو کوئی بھی نہ بولے, بلکہ سن سکتے ہیں. ارے سننے کے بعد بھی بول نہیں سکتے, دوہرا کر بھی بول نہیں سکتے. سب کہتے ہیں آج عابد سنمیری نے بڑی اچھی تقریر کی. ارے بہت اچھی تقریر کی, بہت اچھی تقریر کی. ذرا بولو بھائی کیا بولے؟ وہ نہیں بہت اچھی تقریر تھی, بس اتنی بات ہوگی. بھائی اچھی تھی, کیا بولے آخر کیا ہوا؟ اب میں کیا بولوں, بہت عمدہ تقریر تھی. ارے نئے نئے باتیں بولے. ارے ایک بات تو بول. تو نہیں بول سکتا میں, سمجھ تو سکتا ہوں, مزہ تو لے سکتا ہوں, سمجھ میں بات میری آ جاتی ہے, مگر میں دوہرا نہیں سکتا کس لیے کہ وہ زبان نہیں. تو یہ زبان کس کی ہے؟ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے بتا دیا. یہ زبان تو ایسی ہے بعض وقت کہ انسان اپنے بول بولتا ہے, لیکن اللہ نے ایک ایسے شخص کو پیدا کر دیا جس کی بات کو اللہ نے کہا زبان اس کی ہے لیکن بول بھی میرے ہیں. زبان تو اس کی ہے مگر بول میرے. اسی کو ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی یہ مت سمجھو کہ میں کسی کی زبان سے بول نہیں سکتا, میں محمد کی زبان سے بولتا ہوں کہ زبان محمد پر اللہ کا کلام آتا ہوا چلا جاتا ہے. تو کب بات پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نہیں تو ہے کا جب وہ کام پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اللہ ہماری زبان سے اللہ بات کرتا ہو جاتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہوں نہیں اور تو ہے کا جو پیغام دیا, آپ کی سمجھ میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ مہدی موعود آپ کو کس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو کس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں. ہوں نہیں بول کر تو دیکھو. میں نہیں, میں پنے کا کی نفی کرو. میں نہیں ہوں, میں پنا, یہ ہم پنی یہی ہے جو انسان کو غارت کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. جب انسان جب میں پنے کو ختم کر کے پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ یہ نہیں ہے. اس کی زبان سے سنو, اس کی زبان سے سنو کہ میں نہیں تو ہے بول رہا ہے. تو اب اس کا اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کہتا ہے اس کو میری بات سمجھو. یہ کہتا ہے تو وہ کام ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ اس نے مجھ میں اپنے آپ کو ضم کر دیا. یہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ مل کر میں بول رہا ہے. دیکھتے ہیں سب, لیکن دیکھنے میں بڑا فرق ہے. قرآن سبھی پڑھتے ہیں, ہزاروں حافظ, لاکھوں ہو گئے ہوں اب تک حافظ, پڑھنے والے بہت سے ہو گئے, مگر قرآن کو جب عشق کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھیوں کا ایک مجمع تھا. اسرار و معارف بیان ہو رہے تھے.
اس وقت میں حضرت بایزید بستامی کی زبان سے نکلا، جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بایزید بستامی کی زبان سے نکلا، جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ جو آپ کے صحابہ تھے ان کو اچھمبا سا لگا، تعجب ہوا۔ خیر سننے والے مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں بات پر، بعض لوگ دل میں کچھ کھٹکا محسوس کرتے ہیں، بعض پوچھنے کی ہمت کرتے ہیں، بعض ہمت بھی نہیں کرتے۔ تو جو ہمت کرنے والے شخص نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ تو حل کر لینا چاہیے، آج تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو اس نے کہا یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی، یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی، رسول اللہ نے جو بات نہیں فرمائی وہ بات آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ سوال بہت ہی اونچا سوال ہے، سوال بڑا سچا سوال تھا اور سب کے سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جو بات رسول اللہ نے کبھی نہیں کہی کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، ایسی روایت تو کہیں نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کہی آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اتنا بتاؤ کہ رسول اللہ کو کتنوں نے دیکھا؟ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو کتنے کو دیکھا؟ جنہوں نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کبھی یہ بات نہیں کہی، رسول اللہ کو دیکھنے والے کتنے تھے؟ اگر رسول اللہ کو وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام تھا، اس مقام میں رسول اللہ کو جس نے دیکھا یقیناً اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہوا بایزید بستامی اگر یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے تو یہ بات غلط ہے۔ میں جب کہہ رہا تھا تو بایزید نہیں تھا، جب یہ بایزید نہیں تھا، بایزید کو اس مقام پر دیکھنا چاہیے، اس حالت میں دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں بایزید اپنے مقام پر نہیں تھا، اس کی صورت کسی اور کی صورت بن گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں بایزید کو جو دیکھتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے، جس طرح کے رسول اللہ نے فرمایا، ایک خاص وقت فرمایا مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو کیا ابو لہب اور ابو جہل بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی خدا کا دیدار ہو گیا؟ ابو لہب نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ابو لہب نے رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جب دیکھا ہے تو کیا ابو جہل بھی اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے بھی دیدار خدا ہوا؟ مجھے بھی دیدار خدا اعلان کر سکتا ہے؟ حالانکہ دیکھا، اتنا دیکھا، مسلمانوں نے جتنا دیکھا اس سے زیادہ ابو جہل نے دیکھا ہوگا۔ بل اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو جہل کو خدا کا دیدار ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ کو دیکھنے کی نظر میں فرق تھا۔ مومنوں نے ایمان سے دیکھا، ابو جہل نے کفر سے دیکھا۔ مومنوں کو رسول نظر آئے اور ابو جہل کو دشمن نظر آنے لگا، اور آگے بڑھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو رسول اس مقام پر تھے کہ میں اپنی اس دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہوں۔ اس مقام پر جنہوں نے دیکھا تو رسول نے فرمایا مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو بات دیکھنے والوں کی بھی ہوتی ہے، بات دیکھنے والوں کی بھی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کی نظر کی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو جس جیسی نظر ہوتی ہے ویسا نتیجہ سب کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھتے تو سبھی ہیں لیکن سب ایک نظر سے دیکھنے کے باوجود، ایک مجلس میں دیکھنے کے باوجود سب کے نتیجے یکساں نہیں ہوا کرتے۔ کسی کو انوار ربانی نظر آتے ہیں اور دشمن بیٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کو تو نظر آتا ہے کہ یہ ڈرامہ کرتا ہوگا۔ تو اس لیے کہ آدمی جس فن کا ہوتا ہے اسی فن کی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، اسی فن کی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ٹہنی پر چڑیا بیٹھی تھی،
اور वो चिड़िया चहक रही थी। नीचे से 4 दोस्त जा रहे थे, 4 अलग अलग किस्म के दोस्त जा रहे थे। उसमें एक बावर्ची भी था, बटियारा, एक बटियारा जा रहा था, एक पहलवान जा रहा था, और एक इबादत करने वाला भी जा रहा था, मुसलमान भी था, एक हिंदू भी था। ये चारों जा रहे हैं। चिड़िया टहनी पर बैठकर चहक रही है। तो चारों ने कहा कि भाई ये चिड़िया क्या कह रही है? तो हिंदू ने कहा ये कह रही है कि राम लक्ष्मण दशरथ है, राम रक्षक दशरथ है, ये कह रही है। मुसलमान ने कहा नहीं, तुमने गलत सुना। फिर क्या है? बोले अल्लाह तेरी वहदत है, अल्लाह तेरी वहदत है। तो बेचारे ने कहा नहीं, तुम भी गलत बोल रहे हो, प्याज लहसुन अदरक है, प्याज लहसुन अदरक है। पहलवान ने कहा तुम तीनों गलत। फिर क्या है? खूब खाओ कसरत है, खूब खाओ कसरत है। तो मतलब ये हुआ बात एक, सुनने वाले मुख्तलिफ, पर अपने अपने फन में सबको नजर चीज आ जाती है। यही हाल देखने वालों का होता है। चीज एक है, देखने वालों की नजर बदली तो उनके समझ में बात मुख्तलिफ आने लगी। तो हजरत मेहदी मऊद के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा मैं ये कौम को लाने वाला हूँ, तो जिनकी नजर इर्तिदाद पर गई कि कौम मुर्तद होगी तो अल्लाह कौम को लाएगा, ऐसी कौम जिस कौम से अल्लाह मोहब्बत करेगा। तो आशिकों ने कहा अल्लाह एक ऐसी कौम को लाने वाला है जिसके साथ अल्लाह का खलीफा आने वाला है। और हम बताओ रसूलुल्लाह के बाद वो कौन हस्ती है जो रसूल के मकाम की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इनहराफ शुदा जो बातें थी उसको खत्म करते हुए दीन को असली बुनियाद पर रखने वाली है। वो कौम सिवाय मेहदी की कौम के और कौन सी कौम हो सकती है? अब किसी ने कहा कि नहीं, जैसे कि मैंने कहा वो बचा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि अबू बकर की कौम है, किसी ने कहा कि वो कौम अबू बकर की कौम है, इसलिए कि अबू बकर के जमाने में ज़कात देने वालों ने ज़कात से इनकार कर दिया था। तो इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन मानीन ज़कात के साथ जिहाद किया, उनको नाबूद कर दिया और उनको मजबूर किया कि तुम ज़कात देना तुम्हारे लिए फर्ज है, अगर तुम ज़कात का इनकार करते हो तो तुम काफिर हो जाते हो। और कुरान की आयत क्या कहती है? फसौफ याति अल्लाहु बिकौम, फसौफ याति अल्लाहु बिकौम, अल्लाह करीब में एक कौम लाएगा। तो अबू बकर तो रसूलुल्लाह के जमाने से मिला हुआ जमाना है, करीब का जमाना नहीं बोलते उसको। आइंदा एक कौम को लाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि आइंदा से मालूम यह हुआ, आइंदा से मुराद अबू बकर का भी जमाना नहीं, खिलाफत राशिदा का भी जमाना नहीं, एक आइंदा एक कौम को लाएंगे। रसूल का जमाने से करीब, अबू बकर का जमाना तो रसूलुल्लाह के जमाने से मिला हुआ मुत्तसिल जमाना है। उसके लिए सौफा फसौफा का लफ्ज़ अल्लाह नहीं लाता। सौफा उस वक्त लाता है जबकि जमाना जरा गुजर जाए, उसके बाद कहते हैं हम लाएंगे, उस वक्त कहते हैं। रसूलुल्लाह के जमाने में तो अबू बकर भी थे, तो फिर ऐसी सूरत में आइंदा का लफ्ज़ कैसे पैदा हो सकता है? इससे मालूम यह हुआ कि नहीं, फकत एक ज़कात का इनकार नहीं, अरे पूरे दीन का इन्हिराफ कर जाएंगे, बुनियादी बातों का इन्हिराफ कर जाएंगे। फकत नक्शा बाकी रहेगा लेकिन रूह निकल चुकी होगी। देखने वाले देखेंगे ये तो ढांचा है, ये मुर्दा लाश पड़ी हुई है और रूह निकल गई है। तो अल्लाह कहता है मैं ये कौम को लाऊंगा जो इनके दिलों में मोहब्बत की रूह फूंक देगी, फिर से वो जिंदा हो जाएंगे और वो काम करेंगे जो काम के रसूलुल्लाह अपने जमाने में, रसूलुल्लाह के सहाबा अपने जमाने में काम करते थे, वो काम करके दिखाएंगे। और वो कौम कौन सी हो सकती है सिवाय मेहदी मऊद के कौम के? और किसी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो आपको ये पूछ रहे थे कि कुरान में मेहदी का जिक्र कहाँ है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि एक मेहदी का नहीं, पूरी कौम मेहदी का जिक्र है। आप कुरान पढ़ो तो इसको सामने रखकर पढ़ो, तारीख के हालात को सामने रखकर पढ़ो, हालात बिगड़ते हुए हालात की तारीख को सामने रखो, या नहीं तो उन मुअर्रिखीन के तारीख को पढ़ो जिसमें साफ तौर पर लिखा है, अबुल कलाम आजाद ने भी लिखा और दूसरों ने भी लिखा है कि नवी सदी हिजरी का वाक़यात को सामने रखते हैं। उस वक्त में जो तवाइफुल मुल्की का दौर था, मरकजी हुकूमत कोई बाकी नहीं रही थी, इहयाए शरीयत को बिल्कुल मामला खत्म होकर रह गया था, इत्तिबाए किताब इत्तिबाए सुन्नत की बातें हवा होकर रह गई थी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इसका तो कोई वजूद भी नहीं था। जिधर देखो हर शख्स अपनी अपनी मानता हुआ चला
चला जा रहा था। हालत ये पैदा हो चुकी थी कि मखदूमुल मुल्क मौजूद है, सद्रुस सुदूर मौजूद है, अब्दुल नबी मौजूद है, ये मुफ्तियान कौम थे, ये काजिल खुदात कहलाते थे, ये शेखुल इस्लाम कहलाते थे, मगर इनकी बुत परस्ती की हालत ये थी, इनकी जर परस्ती की हालत ये थी कि ये अपने घर में सोने के ईंटों को बनाकर अपने घर में दफन कर लिया था, कब्रें बना ली थी और लोगों में मशहूर कर लिया था ये मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, और रोजाना उठकर फातिहा पढ़ता ताकि डाकू डाका न डाल सकें, चोर चोरी न कर सकें। तो अपने घर में उसकी पूजा हो रही थी, वो जो रसूलुल्लाह ने कहा क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के लात और उज़्ज़ा की पूजा नहीं की जाएगी। तो यकीनन अब्दुल नबी जैसा ज़कात से बचने के लिए सोने की ईंटें बना ली थी और अपने घर में दफन करके रोजाना उसके फातिहा पढ़ा करता था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, सहाबा का अमल, इस अमल से मिलता जुलता कहीं आपको नजर आता है? ये उलमा हैं जो उलमाए सू हैं, और याद रखो दीन को बर्बाद किया उलमाए सू ने बर्बाद किया है। आवाम तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, अवाम के जहन बड़े पाकीदा होते हैं, अवाम के दिलों में खुदा का खौफ होता है, अवाम की जबान अल्लाह से डरने वाली होती है, अवाम तो फिर भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दम देते हुए नजर आते हैं। इस्लाम पर आंच आती है तो ये अवाम हैं जो अपने सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुस्लिम पर्सन अल्लाह का कोई मसला छेड़े तो ये अवाम है जिनको हम बेनमाजियों के नाम से याद करते हैं, जो पार्टियों पर बैठकर बातें करते होंगे, लेकिन शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत की बात पैदा होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबरू की बात पैदा होती है, कुरान की हुर्मत की बात पैदा होती है, तो मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यही वो नौजवान हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। माँ रोकती है, बहन रोकती है, बच्चे रोकते हैं, सबको झटक कर कहते हैं माँ जीना क्या, अरे रसूल पर तो कुर्बान हो जाएं तो हमारा जीना शहादत नसीब हो जाती है। माँ मुझे मत रोको, इस मौके पर मुझे जाने दो। ये कौन उलमा जाकर लड़ते हैं या मशाइखीन जाकर लड़ते हैं? ये लड़ने वाले ये नौजवान हुआ करते हैं, इनके पास खुदा का खौफ है। ये बेअमल सही लेकिन ये बदअकीदा नहीं हो सकते, ये बेअकीदा नहीं है। आज भी इनके दिलों में अकीदा मुस्तहकम है, लेकिन ये उलमा इसको पैदा होते हैं जो अकीदों को बिगाड़ने की बात करते हैं, जो उनके सामने गलत तावीलात को पेश करते हैं, जो गलत चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये उलमा सू हुआ करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन का नाम लेकर दुनिया कमाने वाले होते हैं, दीन का लिबास ओढ़कर दुनिया के भेड़िए बने नजर आते हैं। रसूलुल्लाह तो फरमाते हैं एक भेड़िया ऐसे बकरियों में जिसका कोई चरवाहा न हो अगर छोड़ दिया जाए तो किस कदर हलाकत खेजी करता होगा, किस कदर धांधली करता होगा, किस कदर तूफान मचाता होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं लेकिन एक आलिम अगर आलिमाना लिबास पहनकर उसका दिल दुनियादार है तो वो भेड़िए से ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। ये आलिम जो आबा वकबा पहनकर बैठ जाता है, ये अपनी जब बात करता है दुनियादारी की बात करता है तो ये इसका ख्याल जब दुनियादारी का हो जाए, इसका दिल में जब दुनिया बैठ जाए तो ये जब लोगों में घुसता है तो वो भेड़िया बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि ये आलिम सू दीनदारी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे उलमाए सू से बचना चाहिए। पहले एतकाद पूछना चाहिए कि तुम्हारा एतकाद क्या है, फिर उसके बाद मुसाफहा करना या हाथ मिलाना या सलाम करना। बद एतकादों से अपने आप को दूर रखना, उसकी हवा से भी अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। और यही उलमाए सू थे। ये अब्दुल नबी ये बादशाह अकबर का बहुत ज्यादा चहीता था, ये मखदूमुल मुल्क था, ये अब्दुल सद्रुस सुदूर था, ये शेखुल इस्लाम बने हुए थे कि जिनको शेखुल इस्लाम का खतब दिया गया था। लेकिन यही शेख इस्लाम में मेख मार रहे थे, इस्लाम की कील ठोक रहे थे, इस्लाम के ताबूत का आखिरी कील ठोकने वाले यही लोग तो थे। अवाम तो डरते हैं, बादशाह भी थर्राता था कि साहब ये बात इस्लाम की है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इन उलमा से पूछो, ये कहेंगे तो मैं कहूंगा। और ये कहते बादशाह आपकी मर्जी क्या है? तो कहता कि कुछ ढील देनी चाहिए। तो कहा अच्छी बात है, आपकी अगर खुशी है तो ढील देते हैं। यहां तक कह दिया कि बादशाह अल्लाह का साया हुआ करता है, बादशाह के बाद अगर किसी हुक्म को मानना है तो बादशाह की बात को माननी है, बल्कि बादशाह हालात को देखकर कुरान के अहकाम में भी तब्दीली पैदा कर सकता है। ये इनका फतवा था। जभी तो अकबर मुतनफ्फिर हो गया,
کہا جب ایسے عالم ہیں ان سے تو میں اچھا ہوں، ان علماء سے تو میں اچھا ہوں، اسی لیے اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی، ان سے تو میں اچھا ہوں کہ یہ تو قرآن و حدیث کے پڑھنے والے، یہ تو اللہ سے لوگوں کو ڈرانے والے۔ اگر علماء صحیح مسلک پر آ جائے اپنے تو یاد رکھو دین اپنی اصلی بنیاد پر باقی رہتا ہے، لیکن اگر علماء نہیں، علماء غلط ہو جائیں، اگر بازار میں بیٹھنے والا اگر لاٹری کی بات کرے، بازار میں بیٹھنے والا سٹے کی بات کرتا ہو، بازار میں بیٹھنے والا اگر سودی کاروبار کی بات کرتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن کیا ممبر و محراب پر سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں؟ اور اگر ممبر و محراب پر سے کہا جائے کہ ہاں ہندوستان میں سود لینا جائز ہے، حالات اب بدل گئے ہیں، تو کیا بات ہو جائے گی؟ حلال کو حرام اگر محراب سے کہی جائے، لوگ کہیں گے کہ چلو ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، حضرت نے فرمایا کہ صحیح ہے، جائز ہے۔ تو یاد رکھو بے عملی اور بات ہے اور بد عملی کو مہر لگا دینا الگ بات ہوا کرتی ہے۔ جب اس پر دین کی مہر لگ جاتی ہے تو پھر لوگ اس کو سمجھ قبول کر لیتے ہیں اور ان خدا کا خوف باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اکبر کے دربار میں نویں صدی ہجری کا زمانہ، اور اس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ارتداد نہیں تھا؟ اس سے بڑھ کر ارتداد کیا ہو سکتا تھا کہ مسلمان کے لیے تو 4 بیویاں کہی گئی، لیکن اکبر بادشاہ اور اس زمانے کے پرانے بادشاہ، خود حضرت خلیفۃ الخلفائے راشدین کے بعد سے اموی بادشاہ پیدا ہونے لگے، عباسی بادشاہ آنے لگے، کیا ان کے حرم سراؤں میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہوا کرتی تھی؟ اور وہ کس کے فتووں پر ہوا کرتی تھی؟ ہیلے جوئیاں ہوتی تھی، ہیلے تراشتے تھے کہ آپ اس کو خرید لو اور بانڈی بنا لو اور پھر اس کے بعد آپ باندیاں رکھنے کی قرآن میں اجازت ہے، بیوی 4 رکھ سکتے ہیں اور باندیوں کی کوئی قید نہیں ہے، تو زندوں کو آزاد کو خرید لیا جاتا اور باندی سمجھ کر رکھا جاتا تھا۔ کیا یہ دین کو بدلنا نہیں ہے؟ کیا یہ دین میں ارتداد نہیں تھا؟ اس طرح دین کو برباد کیا جا رہا تھا۔ یہ زمانہ شروع ہوا حضرت یزید کے دور سے، یہ دین میں ارتداد پیدا ہونے لگا تھا، اور سب سے بڑا مرتد تو خود یزید تھا کہ جو فاسق ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، زانی ہونے کے باوجود، شرابی ہونے کے باوجود، لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے باوجود رسول اللہ اور خلافت راشدہ کی مسند پر خود کو بیٹھنے کا غصہ قرار دے رہا تھا۔ کیا وہ مقدس جگہ پر وہ بیٹھ بھی سکتا تھا؟ اس سے بڑا ارتداد اور کیا تھا؟ یزید سے شروع ہوا، اور سب سے بڑا مرتد یزید اس لیے ہی تھا کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ اسلام کے اصول کو نہیں، رگے رسول کو کاٹا تھا، رگے رسول کو کاٹ دیا۔ وہ خون، وہ رگ جس میں رسول اللہ کا خون بہ رہا تھا، اس نے کہا کہ رگ کو کاٹو۔ اسلام کوئی بات نہیں، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو سب معمولی بھیڑ بکرے ہیں، وہ جو ان کا چرواہا ہے اس کو ختم کر دو تو پھر ان بھیڑوں کو میں تو کسی طرح ہاتھ کر لے جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک امام حسین نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے جیتے جی تو یہ کام ہو نہیں سکتا، میں کبھی ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں کٹ جاؤں گا مگر لوگوں کو لڑنا سکھا دوں گا، میں کٹوں گا ضرور، پر یاد رکھنا شہداء کا خون کا مقدس قطرہ جہاں جہاں گرتا ہے وہ خون خشک نہیں ہوتا، وہاں سے ایک حسین پیدا ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم میاں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں کی شہادت ہو گئی، 3 جگہ آپ دفن ہو کر رہ گئے، لیکن کیا میاں کے بعد وہ حرارت ہمارے پاس باقی نہیں رہی؟ اگر مہدی موعود کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا مہدوی سن کر خاموش ہو جاتا ہے؟ کیوں ہمارے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے؟ وہ خطرہ جو میاں اور میاں کے ساتھیوں کا گرا تھا، یہ مت سمجھو کہ وہ خدراتن کی سرزمین پر گر کر ختم ہو گیا تھا، نہیں، وہ مہدویت کی سرزمین پر گرا تھا، مہدوی خون میں وہ خطرہ آ چکا ہے۔ آج بھی وہ حرارت موجود ہے، آج بھی وہ حرکت موجود ہے کہ مہدی موعود کی شان میں، مہدی موعود کے مرتبے میں، مہدی موعود کے منصب میں، مہدی موعود کے مقام میں اگر کوئی کمی کرتا ہے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کم ہو جائیں گے لیکن مہدی موعود کے مقام کو کم ہونے نہیں دیں گے۔ آج نوجوانوں میں
وہ اعتقاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم جب آیت آپ پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرما دیا ہے اور کس طرح مومنوں سے اللہ خطاب کر کے کہتا ہے تم مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ, تم دین سے پھرتے ہو تو پھر جاؤ, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے بھروسہ یہ قوم پر ہے. جب اس قوم کو لاؤں گا میں اس سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کرے گی. تو ہماری بنیاد اللہ سے محبت کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے. ہماری رگوں میں محبت خدا بندی ہے, عشق خدا بندی ہے. اور پھر مہدی موعود نے فرمایا کہ کیا فرمائے کہ گجرات کا نے عشق فرمایا ہے. یہ عشق کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ گجرات کو عشق کی کھان ہے. فرمایا محبت کے سوتے یہاں سے پھوٹتے ہیں, عشق کے چشمے یہاں سے نکلتے ہیں. اور اس لیے بندگی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عشق کو اپنے سامنے رکھا, عشق کو اپنے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سر لینے کے بعد جب سر واپس کیا, میاں نے پوچھا کیا سر میرا قبول نہیں ہوا؟ کہا نہیں, سر واپس کرتے ہیں لیکن امانت کے طور پر رکھتے ہیں, جب بھی مطالبہ ہوگا یہ سر ہم کو دینا ہوگا. میاں نے کہا کہ ایک سر تو کیا, تیری بارگاہ میں 100 سر دینے کے لیے تیار ہوں. خدا نے کہا چلو 100 سر بھی قبول. میاں نے کہا باری تعالیٰ ایک سر کا میں مالک, اب 100 سر کہاں سے لاؤں گا؟ ایک سر کا میں مالک, 100 سر کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ نے کہا ہم نے جب قبول کر لیا, تو نے کہا ہم نے قبول کر لیا, 100 سر ہم فراہم کر دیں گے, 100 سر ہم فراہم کر دیں گے. میاں دیکھ رہے ہیں, میاں کو بتا دیا گیا تھا, ان 100 سروں کو آپ دیکھ چکے تھے. اپنے اطراف میں نظر ڈالتے ہیں, میاں کو سر نظر نہیں آتے. مہدی موعود سے پوچھتے ہیں کہ وہ سر کہاں ہیں, میرے اطراف میں سر نہیں. تو مہدی موعود نے فرمایا اطمینان رکھو, جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان سروں کو خود جمع کر دے گا, ان سروں کو اللہ جمع کر دے گا. ایک سر کہاں کا ہے, بھروچ کے قریب ہے, وہاں کا ایک سر آیا ہے. ڈبوئی کے بھی آپ کا ایک سر اس کے اندر موجود ہے. پتہ نہیں ہندوستانی ایک سر ہے, ملتانی ایک سر ہے, خفاجی ایک سر ہے, کہاں کے مختلف مقامات کے لوگ تھے. لیکن جب عاشقوں کو اللہ نے جمع کر دیا تھا اور جب اللہ نے ان 100 سروں کو میاں کی زبان سے نکلا تو اللہ نے کہا بندے خدا کی زبان سے نکلتا ہے تو میں اسے رائگاں نہیں کرتا ہوں, میں تو نے میری لاج رکھی میں تیری لاج رکھ لیتا ہوں. تو اللہ نے 100 سروں کو جمع کر دیا. تو یہ گجرات کان عشق ہے, یہ محبت و عشق کا میدان ہے. عشق کی کھان فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے. یہیں سے مہدویت پروان چڑھی ہے تو گجرات میں پروان چڑھی. مہدی موعود نے فرمایا کہ عشق از جونپور برخاست, عشق جونپور سے نکل گیا. جب آپ نے ہجرت فرما دی وہاں سے تو فرمایا عشق از جونپور برخاست, عشق جونپور سے اٹھ گیا. وہ گجرات برداشت اور گجرات میں اس کو اٹھا لیا, گجرات میں اس کو اٹھا لیا. اور ایک مقام فرمایا کہ عشق جونپور سے نکلا اور گجرات پر برسا ہے تو گجرات پر برسا ہے. تو آپ لوگ قابل تعریف ہیں کہ مہدی موعود کی زبان سے قوم مہدی کا ذکر قرآن میں آیا اور گجراتیوں کا ذکر مہدی کی زبان پر آیا ہے. تمہارا ذکر مہدی موعود کی زبان پر آیا ہے, یہ گجراتیوں کا آپ نے فرمایا گجرات نے عشق کو اٹھا لیا ہے. تو یہ بہت اونچا مقام ہے. گجرات کے رہنے والے اپنے مہدوی اپنے آپ پر جتنا فخر کریں کم ہے کہ اللہ کے خلیفے نے یاد کیا تھا, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا تھا الایمان و یمان والحکمت و یمانیہ, کہ ایمان ہے تو یمن میں ہے, حکمت ہے تو یمن کی طرف اشارہ کیا تھا. اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اشارہ تھا اس صحابی کی طرف جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تک نہیں تھا مگر دور سے بیٹھ کر ہی عاشق بنے ہوئے تھے, جن کو قرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں, اویس قرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تو مہدی موعود نے بھی میاں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گجرات میں ایک ایسا مرد ہے کہ جو پیتا جا رہا ہے, 7 دریا پی گیا پھر بھی اس کا ہوٹ بھی تر نہیں ہوا. تو یہ ظرف کی بات ہے, یہ عشق کی بات ہے,
یہ مقام و مرتبے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل و کرم ہوا ہے کہ مہدی موعود کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت رسول اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا اے مرتدو مرتد، تم مرتد ہونا چاہو تو مرتد ہو جاؤ، ہمیں کوئی فکر نہیں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ دین سے پھر جانے کو کہتے ہیں. مرتد 3 قسم کا ہو سکتا ہے. ایک اعتقادی اعتبار سے مرتد ہو جائے، ایک عملی اعتبار سے مرتد ہو جائے، ایک فکری اعتبار سے مرتد ہو جائے. تو یہاں تینوں قسمیں تو نہیں تھی، 2 قسمیں، ایک قسم تو ہرگز نہیں تھی. یہ مرتد ہونے کے معنی لا الہ الا اللہ کا انکار کر دینا، محمد الرسول اللہ کا انکار کر دینا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. اعتقادی ارتداد کی بات نہیں، 2 ارتداد پائے جاتے تھے. مانتے تھے اللہ کو، مانتے تو تھے رسول کو، مگر اللہ کا مانتے نہیں تھے، رسول کا کی بات مانتے نہیں تھے. اسی کو اللہ کہتا ہے مجھے ماننا اور میری بات کا انکار کر دینا، اس سے بڑا ارتداد اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کو ماننا، قرآن کے خلاف کام کرنا. قرآن کہتا ہے کہ سود حرام، ہم کہتے ہیں کہ سب کیوں حرام ہو گیا؟ ہمارے لیے کھانے کی گنجائش ہے تو کھانا چاہیے. تو یہ ارتداد عملی ہوا ہے، ارتداد عملی ہوا ہے. سٹے کا نمبر نہیں لگانا چاہیے، ہم سٹے کے نمبر لگائیں گے اس لیے کہ ہم کو کافی منافع ہو جاتا ہے. ریس کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے، برابر ہم ریس کے گھوڑے دوڑائیں گے. آنکڑا نہیں لکھنا چاہیے، ہم برابر ہم لکھتے رہیں گے. شراب نہیں پینا چاہیے، ہم شراب پیتے رہیں گے. دوسری برائیاں قرآن میں جن جن برائیوں سے روکا گیا ہے، اگر مسلمان ان برائیوں کو ڈھیٹائی کے ساتھ کرتا ہے اس کو ارتداد نہیں تو کس نام سے یاد کریں گے؟ اور مہدی موعود کا فرمانا کہ بندے کو اللہ نے اس وقت دنیا میں بھیجا جبکہ دین مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا. ارتداد دین نہیں تو اور کیا تھا؟ شہروں میں دین نہیں رہا تھا، جنگلوں میں چلا گیا تھا. مجذوب اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں میں کو چھوڑ کر جنگلوں کے رخ اختیار کر گئے تھے، اس لیے کہ شہروں میں رہتے ہوئے دین کو بچا نہیں سکتے تھے. چھوٹی بات ہماری کہو، اگر محلے میں شادی ہو جائے، مسجد بھی موجود ہے، کیا کوئی مسجد کا خیال کرتے ہوئے ریکارڈنگ کم کرے گا؟ کم کرے گا؟ بند کرے گا؟ بند بھی نہیں کرے گا، کم بھی نہیں کرے گا. نماز ہوتی ہے، ہمارے یہاں شادی ہے بھائی، نماز تو ہمیشہ ہوتی ہے، شادی کبھی کبھی آ جاتی ہے. نماز تو 5 وقت ہوتی ہے، شادی کبھی کبھی ہوتی ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی ہوتی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور 5 وقت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ مذہب کا احترام ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کا احترام ہونا چاہیے. پھر آپ نماز کے اوقات میں اگر بند کر دیں تو کیا خرابی کی بات ہے؟ کیا شادی میں کوئی فرق پیدا ہو جائے گا؟ نہیں. شادی، اب تو لوگ شادی اور نکاح میں بھی فرق کرتے ہیں، شادی اور نکاح میں بھی فرق کرتے ہیں. مطلب ایک ساتھ بولے کہ سب ہمارے خاندان میں سب شادیاں کرتے آئے ہیں، پھر ہمارے یہاں کوئی نکاح نہیں کرتا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو بولے پہلی شادی ہوتی ہے تو اس کو شادی کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے تو نکاح کہتے ہیں. بولے شادی میں بھی نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے ہوتا ہے مگر شادی بولتے ہیں اس کو. نکاح کہتے ہیں دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ نکاحی کے بچے ہیں. اور پہلی جو ہوتی ہے وہ شادی میں بھی نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مگر اس کو نہیں بولتے. دوسری کو نکاح کے نام سے یاد کرتے ہیں، پہلی کو شادی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ذہنوں میں اتنا فرق پیدا ہو چکا ہے کہ نکاح جو اللہ کی سنت، رسول کی سنت ہے، تو اس کے تعلق سے بھی انسان میں فرق کرنے لگے ہیں. بات کو بولنے کے انداز ہمارے اتنے دنیا داری کی طرف چلے گئے کہ بات صحیح انداز میں نہ سوچ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. ارتداد کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ عملی ارتداد ہو چکا تھا. نماز ہے، نماز فرض نماز کی اتنی اہمیت نہیں رہی جتنی کہ نوافل کی اہمیت ہے. یہ ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں سنتوں کو سنت کے مقام پر رکھو، فرض کو فرض کے مقام پر رکھو. سنت کو فرض کا درجہ مت دو اور فرض کو سنت کا درجہ مت دو. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ عشاء کی مغرب کی نماز فرض جاتی ہو تو چلی جائے، لیکن رمضان کی تراویح جانے نہیں دیں گے، تراویح جانے نہیں دیں گے. امام صاحب آپ جلدی اعلان کرنا تھا ہماری تراویح چلے گئی. ابھی کیا بڑا نقصان ہو گیا، سنت ہی تو گئی ہے. ارے ایک سنت چلے گئی ہماری، ایک تراویح چلی گئی، دنیا گئی، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، کسی کو فکر نہیں. دن میں 4 نمازیں گئی، فکر نہیں. ایک تراویح چلے گئی. بڑا افسوس ہو رہا ہے
تو یہ ارتداد نہیں تو اور کیا ہے کہ سنت کو فرض کا مقام دے رہے ہیں اور فرض کو چلی گئی ہے احساس تک نہیں ہے کہ ہم کو، حالانکہ اللہ فرض کے بارے میں پوچھتا ہے، سنت کے بارے میں نہیں پوچھتا. میں سنت کی تراویح کی اہمیت اور فرض کی کوئی اہمیت کسی کو پرواہ نہیں ہے. تراویح کو دیکھو، نمازوں میں کثرت کے ساتھ مسجدیں بھری ہوئی 30 تاریخ تک. عید کا چاند نظر آیا تو پھر وہی مچھلیاں چار، تو کیا ہو گیا؟ اڑ گئی. گڑ تھا، مچھلیاں آتی تھی، گڑ ختم ہو گیا. ابھی اس کے بعد نماز فرض نہیں ہے، حی علی الصلاۃ نہیں پکارتے، حی علی الفلاح نہیں پکارا جاتا. کس قدر ذہنوں میں فکر پیدا، تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کیوں ایسا کرنے لگے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ نہیں. خیر، رمضان کا مہینہ مقدس، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، اللہ کی برکتوں کا مہینہ، مانا وہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے مہینوں میں کام کرتے ہو تو ایک کو 10 ثواب ملتا ہے، رمضان میں آپ کام کرتے ہیں تو ایک کو 70 آپ کو ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک مہینے میں 70 کا ثواب کما لیں اور دوسرے مہینوں میں عذاب کماتے رہیں، یہ نہیں ہوتا. سیزن میں زیادہ دھندا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں دکان کھولتے نہیں کھولتے. سیزن ہو گیا، کیا فائدہ، دکان مت کھولو، وہ نئے بھی چٹ پٹ تو کھانے کا مل جاتا ہے. ارے چٹ پٹ کے لیے ہی کھولنا پڑے گا ورنہ فاقے ہو جائیں گے. تو اسی طرح چٹ پٹ تو کرو اس لیے کہ فرض ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کمایا ہے آخرت میں کام آئے گا. پر روز کا بھی تو چلنا ہے، تو روز کے چلنے کے لیے دکان کھولنی پڑتی ہے. اسی طرح رمضان میں کے علاوہ بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، خدا کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، تو جواب دینا پڑے گا آپ کو، اور نہیں دے اگر نہیں تو خدا کو جواب دینا پڑے گا آپ کو. تو اس طرح دین میں جو ارتداد پیدا ہو رہا تھا، عملی اعتبار سے دین کا ارتداد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عملی ارتداد کو روکنے کے لیے کہتا ہے اللہ یہ قوم کو لانے والا ہے، اور وہ قوم حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہے. تو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ ایک مہدی کا نہیں، پوری قوم کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ قوم مہدی موعود ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر، اور قوم میں اگر ہم نے کچھ ارتداد ہے عملی تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے، صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کو ترک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہمارا تعلق ایسی قوم سے ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو کم سے کم محبت الہی کی لاج کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے کام کریں اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. السلام علیکم. مرشد معظم، میرے ایمانی بھائیوں اور محترم خواتین، آج کی مجلس امام الکائنات امامنا سیدنا امام مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد مبارک کی یہ 7ویں مجلس ہے، اور جس کو جناب ملا برادران کی جانب سے ان کے بھائی مرحوم جناب کالو بھائی اور ان کی بیٹی جناب نور محمد کی بیٹی سہناز بانو کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے. میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو مرحوموں کو تیری سوار رحمت میں جگہ عطا کر، ان کو تیرے دیدار سے سرفراز کر، ان کی قبروں میں ان کو آسانی کر دے.